السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ ویسے ایک بات سوچنے کی ہے، اگر اس کو تم سے۔ فارس نے نگاہیں اس کی جانب پھیر کر گھورا۔ احمد رکا۔ اگر ان کو تم سے تصحیح کرتے بات جاری رکھی۔ اعتراف جرم کروانا ہے یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کام کسی اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے نا؟ مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آخری دفعہ وہ جیل مجھے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ، دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو، تم وائف کلرز کی سائیکی، پتہ نہیں کچھ ایسا ہی بولا تھا اس نے۔ ہلکے سے سر جھٹکا تو احمد کا منہ کھل گیا۔ تم ان کے نزدیک وائف کلر ہو اور بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں۔ احمد نے پرجوش انداز میں صوفے کے بازو پر ہاتھ مارا۔ وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائیں تو دوبارہ شادی کرتے ہیں اور دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے؟ نہیں، اسے اچھے سے پتہ ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتہ نا۔ مطلب؟ احمد نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں سے ٹھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا، وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہیں گی۔ وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دیں گی، ایسے کہ دنیا مان لے۔ فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے۔ احمد دم بخود بیٹھا سن رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گویا جھرجھری لی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے یار، اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے۔ میں اس کو نہیں گنواؤں گا، وہ اپنی پوری کوشش کر لے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی۔ پچھلی دفعہ اگر وارث کے قاتل مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے ٹھوڑی مسلتا میز پر بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا تھا۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا کہ مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا، تب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا، کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا؟ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹپنی، اس دفعہ میں تیار ہوں، حتمی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد ابھی تک فکرمندی سے اسے تک رہا تھا۔ میڈم پراسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے، فارس نے اب کے نرمی سے اسے گویا تسلی دی۔ ہاں وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی تب بھی کہنا اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ جی جان سے جل گیا تھا۔ یہ میرا قصور ہے۔ میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا۔ اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ عقب سے احمد کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہرے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب وہ بہانے ہیں جو تم نے گھڑے ہیں، اس کے ابا کے احسان، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع، اس کے دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا۔ سب بہانے ہیں غازی۔ وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ فارس نہیں مڑا، وہیں رکا کھڑا رہا۔ آنکھیں بیرونی دروازے پہ لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی تھی۔ اسے پتا تھا اسٹپنی کیا بکنے والا ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو، اسے کھونا نہیں چاہتے، یہ پہلی وجہ ہے، باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں۔ بکو مت، وہ بنا پلٹے مدھم آواز میں بولا، تیز قدموں سے باہر نکلا اور زوردار دروازہ ٹھا سے بند کیا تو ڈبے اکٹھے کرتے احمد کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! اس نے خفگی سے راہداری کی سمت دیکھا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا اسٹپنی۔ احمد ناگواری سے تصحیح کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پہر خاموش اور اداس پڑا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سب تاریک تھا سوائے یوسف صاحب کی ویل چیئر کے، جسے وہ خود چلاتے راہداری کی سمت لے جا رہے تھے۔ سناٹے میں پہیوں کی چین چین نے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا، پھر اس میں زمر کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ بھی شامل ہوئی، جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کی بجائے مخملی جائے نماز پہ انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آہٹ پہ چونک کر گردن موڑی، انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی جانب پھیرتے ہوئے اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا۔ پھر نرمی سے پوچھا، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تکا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ گندمی چہرہ تھا۔ خوبصورت نہیں تھی وہ، مگر اچھی شکل کی تھی، پرکشش تھی اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز تھا
جو اسے پرکشش بناتا تھا۔ وہ بھگو بھگو کر اور لپیٹ لپیٹ کر بھی اسی ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی، اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی۔ تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں، بس گیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی پوچھے گئے، نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا کہ تم شادی کر لو گی فارس سے، کیا یہ ناراضگی میں کہا؟ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھریں، مگر وہ ان کو چھپا کر مسکرا دی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے تم کیوں شادی کرو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے میں مسز کاردار کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔ شکستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سخت رنجیدہ خاطر نظر لگ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پر میں سادی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے میں عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 برس قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دل سے فارس سے شادی پر راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو چھوٹی سی بات ہے، وہ بہت ضبط سے مسکراتی اس کا نام لے کر کہہ رہی تھی، اور تم نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کیا؟ ان کے چہرے پہ امید جاگی تھی، پھر بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی زمر نے سر اس بات میں ہلایا، میرے خیالات اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی ابہام تھا بھی تو وہ دور ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملی تھی شام میں، ہم دونوں نے اس بارے میں بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں، اور وہ میری طرف سے مطمئن تھا۔ جب بھی اس نے رضامندی ظاہر کر دی، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی بغض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ اس شادی کے بعد کم از کم ہم سب سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس نے سچ سچ سب بتا دیا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور ابا کیا سمجھیں گے۔ اچھا، تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ انہوں نے قدرے تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے صرف اپنی خواہش کا مطلب سمجھا۔ جی بالکل، اس نے تحمل سے میری فیلنگ سنی اور پھر وہ رضامند ہو گیا، اور اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس سے شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہوں گی ابا، اور یہی سفر ہم سب کو حقیقت پسند بنائے گا۔ اور پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ بڑے ابا نے بازو بڑھا کر اس کے دوپٹے میں لپٹا سر تھپکا اور ہلکی سی مسکراہٹ اور ڈھیروں سکون کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ جب ان کی ویل چیئر باہر نکل گئی تو زمر کی آنکھوں کی نرمی عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے کمر لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ قاتلوں کو ہم اس لیے سزا دیتے ہیں ابا تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ اس شخص نے ہمیشہ انہی کو نقصان دیا ہے جو اس کے لیے اپنائیت رکھتے تھے، اور اب آپ سب اس کے لیے اپنائیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ابا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں فارس غازی نامی ناسور کو اپنی زندگیوں سے اسی طرح نکالنا ہوگا۔ اداسی سے سوچتی وہ دوپٹے کی تہیں خود چہرے کے گرد سے کھولنے لگی۔ اتنا بھی صبر و شکر کا قائل نہیں یہ دل کہ ہر کیفیت میں آپ کے گن گائے جائے گا۔ اگلی صبح شہر میں پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ چھوٹا باغیچہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، گھاس دہک رہی تھی، پھول جل رہے تھے۔ ایسے میں گھر کے اندر کولر کی ٹھنڈی نم ہوا نے گرمی کو کم کر رکھا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کولر سے اڑتے پانی کے چھینٹے کبھی سامنے بیٹھے فارس کو جا چھوتے تو کبھی حنین کو آ لگتے۔ ندرت لینڈ لائن کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہی تھی، اور ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے فارس بیٹھا جس کا ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا تھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مقابل صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی حنین گھٹنوں پہ آم کی پلیٹ رکھے بیزار سی کاشیں کاٹ رہی تھی۔ جی، یہ فارس نے ہی مجھ سے کہا ہے بڑے ابا۔ ندرت نے کہنے کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ جی، وہ اسی اتوار کی بات کر رہا ہے۔ جی ابا، میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ اتوار میں صرف 3 ہی دن ہیں، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ زمر سے پوچھ کر بتا دیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ وہ رک کر بات سننے لگیں، چہرے پہ سکون اور خوشی تھی۔ جی ابا ٹھیک ہے، میں فارس کو بتا دیتی ہوں۔ شکریہ ابا۔ فون رکھ کر وہ اس کی جانب مڑیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے دن کے لیے اتوار کا دن ٹھیک ہے، مان گئے ہیں؟ فارس نے تعجب سے ابرو اکٹھے کیے، اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دوسری طرف سے تاریخ مانگی جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے 2 دفعہ بھی تو یہی ہوا تھا نا۔ اب وہ ڈر گئے ہیں۔ مگر تم مجھے بتاؤ، اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زیادہ دیر کی تو شاید میں اپنا ذہن بدل لوں۔ ہلکے سے شانے اچکا کر وہ کولر کی سمت دیکھنے لگا۔ 2 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ مانا کہ صرف گھر کے لوگ ہوں گے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔
امی میرے کپڑے بھی لینے ہیں۔ حنین نے کاشک کھاتے لقمہ دیا۔ میرے کپڑے بھی؟ اندر سے سیم نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ ہاں بس زمر کا ڈریس لوں یا نہیں؟ تم لوگوں کی چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ اٹھو نماز پڑھو۔ جل کر کہتی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کمرے کی طرف چل دیں۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دے ماموں۔ ہنا نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے امی کی غصیلی آواز یہاں تک آئی مگر وہ سکون سے آم کی کاش کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جاتی رہی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، ان کے مجھ پہ احسان ہے۔ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کی پلیٹ اٹھائے کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتی اس کے قریب صوفے پہ آ بیٹھی۔ امی سے کہہ دے، وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال۔ فارس نے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھولا نہیں ہوں میں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چہرہ نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔ تو آپ یہ شادی مجبوراً میں نہیں، زبردستی کر رہے ہیں؟ آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مگر حنا نے انہوں نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو واٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جل کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس ہلکا پھلکا سا مسکرایا۔ اسے حنا کی بات نے لطف دیا تھا۔ گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے کی طرح اب اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی حنا کہاں گئی؟ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے وہ جیسے سوچنے لگا۔ آپریٹ کروا لی تھی آنکھیں، اب تو اینک بھول بھال گئی۔ اس نے نظریں چرا لی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ اسے دیکھا تو ہنوز پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے، چند دن لگے تھے مگر اس نے بھی بھانپ لیا تھا۔ اور حنین نے بے اختیار سوچا کہ پچھلا 1.5 برس زیادہ اچھا تھا، جس میں اتنے رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں ہوا تھا، اور کسی نے اس سے یہ بات نہیں کہی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ ویسی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے امی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ اٹھو گے نماز کے لیے؟ حنین نے پیر پٹک کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں ان زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ اگلی صبح قصرِ کاردار میں سنہرے پر پھیلائے یوں روشن ہوئی کہ برآمدے کے اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسے ہی ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پہ بٹن دباتا چلا آ رہا تھا۔ گرے پن سٹرائپ سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پہ رکا تھا۔ نیچے سبزہ زار پہ کار تیار کھڑی تھی۔ ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھ دیا تھا، دوسرا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ ہوں، 10 بجے تک۔ شیرو کو لے کر آئیے گا۔ میں فون کی بجتی گھنٹی پہ وہ رکا۔ 1 منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، تم میری این جی او کو دے دو کام، وہ سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے آگے بڑھا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران ہوا، پھر جواہرات کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے نے مصروف کر دیا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا تم نے کہا میری این جی او؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ کیا تم نے کہا میری این جی او؟ وہ مضطرب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے ڈی پورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے بھی بات نہیں کی، آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا۔ مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی، میری سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، سو میں نے اسے روک لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کیا تم بھول گئے اس نے میرا نیکلس چرایا تھا؟ وہی نیکلس جو 1.5 ہفتے سے سعدی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے ممی۔ اس نے چوری کی مگر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کتنے سال ہمارے خاندان کے ساتھ وفادار رہی ہے، اس کا بچہ بیمار تھا اس لیے اس نے یہ کر دیا۔
تم کیسے اس کو دوبارہ کام پہ رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھجوا دوں گا۔ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی؟ ہاشم، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم سب سنبھال لے گا۔ صرف 1 مہینہ ہی تو ہے ممی۔ اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر گویا تسلی دی اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کے زینے اترنے لگا۔ جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں۔ اتنی مشکل سے اس سے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا اصل جرم کیا تھا۔ اور اس سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی، مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو ایک دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا، دوسرا مقابل کار میں موجود شہرین کو۔ ڈرائیور نے کار سائیڈ پہ لگا دی اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شہرین ساتھ بیٹھی۔ وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیض اور بیج ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال چونچ کی صورت چہرے کے اطراف پہ آتے، سائیڈ کی مانگ اور سنہرے چہرے پہ شدید فکرمند سی کیفیت۔ میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سی کہنے لگی، ہاشم میں سونیا کی ماں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ آخری بات پہ ہاتھ رکا، سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ شرین نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دیکھا۔ دور کھڑا ڈرائیور، داخلی گیٹ پہ مامور سیکورٹی اہلکار۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جن میں سے 2 تم ضائع کر چکی ہو۔ جو کہنا ہے کہو، اور 6 منٹ سے پہلے تمہیں میری کار سے باہر ہونا چاہیے۔ میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو۔ سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بات ختم۔ تنے ابرو اور خشک لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہاشم، 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر ہے، وہ اپنے باپ کے گھر ہے اور اب یہیں رہے گی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکے کی مدد کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تلخی سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے بھینچا۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے کئی کام کر چکا ہے، میں صرف اس کا فیور لٹا رہی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا، میں تو اسے کوئی ایڈونچر سمجھی تھی۔ ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہری، درستی سے کہتے اس نے وہ دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اسے کہو جو اس نے میرا چرایا ہے وہ واپس کر دے، تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ تو مجھ سے بات بھی کرنے کا روادار نہیں۔ وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے، اب جاؤ۔ اور موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف مڑی، اسے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پہ رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا ہاشم دھیمے سے بولا، اور وہ میرا دوست نہیں ہے۔ ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا۔ شہرین ایک پاؤں روش پہ رکھے دروازہ پکڑے چند لمحے کو بالکل سن سی رہ گئی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا، مگر پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کڑا کر باہر نکلی اور دروازہ دے مارنے والے انداز میں بند کیا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی۔ پتھریلی سڑک اوپر جاتی تھی اور اٹھان پہ قصرے کاردار تھا۔ پرعزم آنکھوں سے اس نے اس اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم اوپر چڑھنے لگی۔ اس گھر میں ابھی ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ یوسف صاحب کے بنگلے پہ وہ صبح پہلے سے زیادہ مصروف طلوع ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بڑے ابا وہیل چیئر پہ بیٹھے بار بار فکرمند نگاہ اٹھا کر زمر کے کمرے کی سمت دیکھتے تھے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فجر کے ساتھ یہ ہلچل شروع ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی۔ صداقت، یہ باکس پکڑاؤ، صداقت یہ کتابیں اس کارٹن میں ڈالو، صداقت یہ گیریج میں رکھ آؤ۔ ساتھ میں زمر کی ہدایت بھی سنائی دے رہی تھی۔ بڑے ابا خاموش ہی مگر بے چینی سے راہداری پہ نگاہیں مرکوز کیے بیٹھے اس دوسرے جوتے کا انتظار کر رہے تھے جو زمر نہیں پھینک رہی تھی۔ دفتن وہ آتی دکھائی دی، رف کپڑوں میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، دونوں ہاتھوں میں خاکی کارٹن پکڑے۔ اس نے لاؤنج کے فرش پہ کارٹن دھرے اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صداقت کارٹن کا 4 ٹکڑوں والا ڈھکن بند کرتے اس نے آواز دی۔ وہ بھاگا آیا، ساتھ ہی ڈک ٹیپ اور کینچی اسے تھمائی۔ اس میں میرے اہم ڈاکومنٹس ہیں، جب فارس صاحب کے گھر جاؤ تو ان کو میرے دوسرے سامان کے اوپر رکھنا، کسی چیز کے نیچے نہ دے دینا۔
ٹیپ سے ڈھکن کو سیل کرتے وہ سادگی سے ہدایات دے رہی تھی۔ جی باجی۔ وہ تابیداری سے سر ہلا رہا تھا۔ جب کارٹن بند ہو گیا تو اسے اٹھا کر گیریج میں رکھنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگی کہ ابھی اور بہت کام رہتا تھا۔ تم یہ کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ اکتا چکے تھے۔ زمر گہری سانس لے کر ان کی طرف مڑی۔ آپ نے خود ہی کہا کہ سنڈے کو میری شادی ہے تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں برا لگا ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ؟ میں ابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، پریشان مت ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جلد شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ میں سعدی کے گھر چلا جاؤں گا، یہ گھر مہینے کے آخر تک خالی کر دوں گا، اور سب کچھ سمیٹنا تو مجھے ہی ہے نا۔ نرمی سے مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے کپڑے نہیں لیے؟ ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بھابی نے کہا تھا وہ شام کو آئیں گی اور ہم اکٹھے جا کر لے لیں گے۔ وہ نرم آنکھوں سے مسکراتی رسان سے بتا رہی تھی۔ بڑے ابا نے متفکر نظروں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ مگر تم اس شادی سے خوش تو ہونا؟ ابا جو بعد میں ہونا ہی ہے تو اسے ابھی کر لینا چاہیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا میں اب اپنے کپڑے پیک کر لوں؟ ان کی تسلی کروا کے وہ آستین فولڈ کرتی راہداری میں آگے چلتی گئی۔ ابا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں آئی اور کھلے سوٹ کیس کو دیکھا جس کے ساتھ ہینگرز میں ٹنگے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے ان کو ہینگر سے اتار کر طے کرنا شروع کیا۔ تبھی راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ صداقت، یہ جو شاپرز ہیں ان کو، مصروف انداز میں کہتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو یکدم منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں صداقت کھڑا تھا، سر جھکا تھا، ذرا شرماتا، ذرا ہچکچاتا۔ وہ ہاتھوں میں خاکی لفافے میں لپٹا ہوا کچھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی، وہ جو میری چاچی آئی تھی نا اس دن گاؤں سے، کل وہ پھر آئی تھیں، اس کو بتایا تھا کہ باجی کی شادی ہونے والی ہے، یہ وہ گاؤں سے لائی تھیں آپ کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خاکی لفافے میں لپٹی شے بڑھائی۔ یہ زمر نے اسے تھاما اور لفافہ ہٹا کر دیکھا۔ اندر شیشوں اور کڑھائی والی شال تھی۔ ہمارے ہاں جی بیٹیوں کو شادی پہ یہ ضرور دی جاتی ہے، تو میں نے چاچی سے کہا کہ ایک باجی کے لیے بھی لے آئے۔ انگلیاں مروڑ کر سر جھکائے شرما شرما کر صداقت کہہ رہا تھا اور زمر بس ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے صداقت۔ وہ بامشکل پھیکا سا مسکرائی۔ چاچی کو شکریہ کہنا، مگر تم نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا۔ میری شادی حلق میں کوئی پھندا سا لگا، کوئی عام شادیوں کی طرح تھوڑی ہے۔ پر باجی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو۔ اس نے کوئی فلسفہ گھڑنا چاہا مگر نہیں گھڑ پایا، سو جلدی سے شاپرز اٹھانے لگا۔ ان کو باہر رکھ آتا ہوں جی۔ وہ چلا گیا اور زمر کھڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھیں، تکلیف تھی۔ پھر شال ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک دم باہر نکلی، راہداری میں ٹھہری۔ ابا ویل چیئر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا میں یہ شادی نہیں کروں گی، یہ اصلی شادی نہیں ہے، میں صرف اس کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑائی کہ خود کو بھی سنائی نہ دیا۔ ابا تو کافی دور تھے۔ پھر یکایک انہوں نے گردن موڑی تو دیکھا وہ راہداری میں کھڑی پیکٹ ہاتھوں میں پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے زمر؟ وہ جی میں سر ہلاتی قریب آئی، ان کے بالکل مقابل آ کر ٹھہری۔ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ ابھی فارس کا فون آیا تھا، وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بتانے لگے۔ اس نے کہا کہ کاردار خاندان میں سے کسی کو شادی پہ نہ بلایا جائے۔ گو کہ میں مسز کاردار کو مدعو کرنا چاہتا تھا مگر میں نے پھر بھی فارس کی بات مان لی۔ وہ سمجھدار ہے، کچھ سوچ کر کہہ رہا ہوگا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی؟ زمر کے چہرے کی فکر مندی اور بے چینی اب قدرے ٹھنڈے تاثرات میں ڈھلنے لگی تھی۔ کوئی بھی وجہ ہو، مجھے فارس پہ بھروسہ ہے، وہ غلط فیصلہ کر کے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ انہیں دوبارہ خیال آیا کہ وہ ادھر کیوں آ کھڑی ہوئی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جی میں یہ دکھانے آئی تھی، دیکھیں صداقت کیا لایا ہے میرے لیے، ٹھنڈے نرم انداز میں کہتی وہ پیکٹ کھول کر ان کو دکھانے لگی۔ صداقت اندر آیا تو وہ دونوں شال کھول کر دیکھنے پہ اس پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ شرما کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی تویز ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ شہرین چیونگم چباتی، آنکھوں میں ڈارک گلاسز لگائے گردن کڑا کر چلتی قصرے کاردار میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج کی اونچی کرسی پہ جواہرات کو بیٹھے دیکھا، جو ملکہ کی شان سے براجمان گھٹنوں پہ رکھا اخبار کھولے دیکھ رہی تھیں۔ آہٹ پہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے شہرین کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار، سونی کہاں ہے؟ سن گلاسز اونچے کر کے بالوں پہ چڑھاتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ یہ سعدی کو لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دینے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور اسی لیے جواہرات سے نگاہیں ملانے سے اعتراض کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، اور یقیناً تم اس بات سے واقف ہوگی کہ سونی کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتی۔ وہ پھر سے اخبار پڑھنے لگ گئی۔ شہرین نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے جیسے بہت ضبط کیا۔ بالکل
ہلکے سے کندھے اچکائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک ہر زینے کے ساتھ اوپر چلتی گئی۔ جواہرات مسکراتے ہوئے اخبار پڑھتی رہی۔ اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑی شہرین نے نیچے جھانکا، ذرا سا مسکرائی اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ نوشیروان کے کمرے کے بند دروازے پر مٹھی سے دستک دی۔ نگاہیں نیچے بیٹھی جواہرات پر مرکوز تھیں، جس نے یقیناً دستک کے محل وقوع کا اندازہ کر لیا تھا، مگر کوئی راہ رد عمل نہیں دکھایا۔ شیرو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تیسری دستک کے بعد اس نے پکارا، تبھی دروازہ کھل گیا۔ سامنے نوشیروان کھڑا تھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں بال اڑے اڑے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نیند سے جاگا تھا اور شہری کو دیکھ کر پورا جاگ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اندر چلی آئی، گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر آرام سے ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے پیر جھلاتے ہوئے شیرو کو دیکھا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ انداز نرم مگر تحکم سے بھرپور تھا۔ وہ جز سا اسے دیکھتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ سونیا والے معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو مجھ سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چند منٹ بعد اس کے سامنے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا دھلے دھلائے چہرے والا شیرو ابرو تنے قدرے خشکی سے کہہ رہا تھا، البتہ لہجے کی خشکی زبردستی تھی۔ بار بار وہ نرمی میں ڈھلنے لگتی اور وہ اسے پھر سے غصے اور ناگواری میں لپیٹتا۔ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر شہرین کے خوبصورت سنہرے چہرے کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ اسی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ناراض تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، مگر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ جو آپ نے سعدی کے ساتھ مل کر کیا، اسے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں۔ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس قسم کے انسان تو نہیں تھے شیرو کہ شہری کی کوئی بات ہی نہ سنو۔ میں ہاشم کو اصل وجہ نہ بتاؤں، مگر تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پوچھنے پہ میں ضرور بتاتی۔ اصل وجہ؟ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہرین کی آنکھوں میں افسوس اترا۔ تو کیا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری طرح میں بھی استعمال کی جا سکتی ہوں؟ میں بھی یہ کرنے پہ مجبور ہو سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری خود غرضی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تم نے میری مجبوری سمجھی ہی نہیں تو میرے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے تو مجھے سخت مایوس کیا ہے شیرو۔ اور وہ تعصب سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ نوشیروان ہڑبڑا کر اٹھا۔ نہیں پلیز آپ جائیں مت، مجھے بتائیں تو صحیح کہ اصل بات کیا ہے۔ ساری اکڑ، ناراضگی، غصہ رنجھو ہو گیا اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اس کی طرف گھومی، سخت نظروں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تم کون سا میرا یقین کرو گے؟ تم بھی سعدی کی طرح مجھے ذلیل ہی کرو گے۔ خفگی سے کہتی وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ اب کہ نوشیروان اس کے سامنے بیٹھا تو ذرا متفکر ہو کر بیٹھا تھا۔ سعدی نے آپ کو؟ الجھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے اس دن سعدی کو اپنا دوست کہا جب تم اور ہاشم سونی کو ڈراپ کرنے آئے تھے۔ غلط کہا تھا میں نے، اس لیے تاکہ اسے اصل بات نہ بتانی پڑے۔ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی، ٹھوڑی تک آتے بالوں کی اونچی نما لٹ انگلی سے نیچے ہٹائی۔ وہ اچنبھے مگر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی میرا دوست نہیں ہے، تم مجھے جانتے ہو۔ میں اور تم ایسے لڑکے کو کیسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہتے ناگواری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کے پاس میری ایک ویڈیو تھی، ایک پارٹی کی ویڈیو۔ اب تفصیل مت پوچھنا، بس وہ ویڈیو مجھے اسکینڈلائز کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ویڈیو اس کلب کے سسٹم سے مٹا دو، مگر وہ اتنی آسانی سے مٹانے والا نہیں تھا۔ مجھ سے 5 لاکھ لیے اس کام کے اور کہا کہ بدلے میں ایک فیور مانگوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بدلے میں تمہیں استعمال کرنے کو کہے گا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پہ انگلیاں رکھیں۔ نوشیروان بالکل سانس روکے سن رہا تھا، دم بخود۔ میں تو اس سے ملتی بھی نہیں تھی، مجھے مال میں جا لیا اس نے سونی کی پارٹی کی صبح اور بولا کہ یہ کام کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کیا میں نے ابھی ایسے ہی انکار کیا تھا آپ کا کام کرتے وقت؟ یہ ایک دھمکی تھی، اگر میں انکار کروں گی تو میری ویڈیو لیک کر کے میرا اسکینڈل بنوائے گا۔ اس کے بعد سونی کو ہاشم میرے سائے سے بھی دور کر دے گا۔ میں تم لوگوں سے کبھی نہیں مل سکوں گی۔ اور شیرو کے چہرے کو دیکھتی وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، لفظ تم لوگوں پہ۔ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت برہمی میں بدلنے لگی اور اس برہمی میں سعدی کے لیے نفرت اور شیری کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا تو مجھے یہ ہاشم بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ حسب عادت وہ بھڑک کر آگے ہوا، گویا اٹھنے کو تیار ہو۔ شہری نے گڑبڑا کر دروازے کو دیکھا جس کے پار نیچے جواہرات اخبار پڑھ رہی تھی۔ اسے لمحے بھر کو ڈر لگا کہ یہ گھامڑ اگر دندراتا ہوا باہر نکل گیا تو ساری کہانی گئی فلاپ۔ ہاشم میرا کچھ نہیں لگتا شیرو، اس نے بظاہر بہت ضبط سے کہا، مگر بڑی بڑی سبز لینس لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشم میرا شوہر نہیں ہے، ایسے لڑکوں سے صرف آپ کے شوہر پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اور میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بھرائی آواز میں بولی، میں اکیلی ہوں، بالکل اکیلی۔
सांस नाक के जरिए अंदर खींचा, उंगली से आंख का किनारा साफ किया। मुझे टिश्यू ला दो, मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ। गीली आवाज़ से हंसने की नाकाम कोशिश करते इसने चेहरा परे फेर लिया। गोया आंसू छुपाना चाह रही हो। नौशेरवा फौरन उठा और बेड साइड टेबल से टिश्यू का बॉक्स उठाकर इसके सामने किया। आप इसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। थैंक यू, इसने आंखें थपथपाकर साफ की और चेहरा इसकी तरफ फेर कर मुस्कुराई। मैं तुमसे हमदर्दी लेने नहीं आई थी, ना इसलिए आई हूँ कि तुम हाशिम से सोनिया की बात करो, बल्कि मैं तो कहूँगी कि तुम इससे कोई बात ना करो। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती, बस तुम मेरी तरफ से दिल साफ कर लो। वो उठ गई, परस की लंबी जंजीर कंधे पे डाली, हल्का सा नौशेरवा के कंधे को थपथपाया और बाहर निकल गई। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रह गया। सोनी के कमरे की तरफ जाते वो रेलिंग पे रुकी, चेहरा झुकाकर नीचे झांका। जवाहरात अब जिधर नहीं थी। वो मुस्कुराई और पूरे क्रोफर और उठी गर्दन के साथ आगे बढ़ गई। कातल से इश्क भी, मकतूल से हमदर्दी भी, तू भला किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। हाशिम कारदार के ऑफिस में एसी की खुनकी और ठंडक फैली थी और वो कोट में मलबूस पावर सीट पर विराजमान, मोबाइल कान से लगाए सामने रखी फाइल के सफ़े पलटाते कह रहा था, बड़े हो जाओ शेरू, वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। उकताकर इसने शेरू की कहानी दरमियान से काटी। वो इसकी टांग जितना लड़का इसे ब्लैकमेल करेगा। 5 साल गुजारे मैंने इस औरत के साथ, यही गई होगी अपने मसले इसके पास लेकर, मगर भाई वो सादी है ही। नौशेरवा जिसकी शहरीन के लिए नरम आवाज़ सादी के नाम पे बरहमी से कांपने लगती थी, मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर हाशिम मसरूफ़ था और बेजार भी। सादी को मैं संभाल लूँगा, तुम बस शेरी से दूर रहो। मगर आप सोनिया को, वो तुम्हें दूसरी दफ़ा बेवकूफ़ बना रही है शेरू। पहली दफ़ा इस पे लानत, दूसरी दफ़ा तुम पे। लहजे में बेजारी और गुस्सा दराने लगा। और अब तुम अगले आधे घंटे में मुझे ऑफिस में नजर आओ। मोबाइल बंद करके मेज़ पे डाला, खफकी से मुंह में कुछ बुड़बड़ाते कलम दान से कलम निकालकर कागजात पे दस्तखत करने लगा। काम ख़त्म करके फाइल बंद की और इंटरकॉम उठाया। हलीमा, खावर ऑफिस में है? जी, वो शायद निचले फ्लोर पे हैं, इसे मेरे पास भेजो। रिसीवर रखते रखते रुका। और इस लड़के सादिक यूसुफ का कोई फ़ोन आया? सर, मैंने 2 दिन पहले दोबारा इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आएंगे। वो दिन नहीं बताया। मैं इनको कॉल करूं? वो खुद करेगा। बहरहाल जब कहे वक्त और दिन मत देखना, इसे आने का कह देना। रिसीवर रखकर इसने टेक लगा ली, फिर सोचते हुए कुछ छत को घूरने लगा। खावर अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा हुआ, संजीदा ठंडे तासुरात से इसे देखा। वो स्याह कोट और पैंट में मलबूस, ऊंचा लंबा सा था, टाई नहीं बांधता था, बाल और मूंछें दोनों स्याह थी, रंगत सांवली और नक्श मुतनासिब थे। हाथ बांधे संजीदगी से चलता वो सामने आया। वो मिला जो मैंने तलाश करने के लिए कहा था। खावर की आंखों में मायूसी दर आई। नफ़ी में गर्दन हिलाई। नो सर, अभी तक तो इस लड़के के बारे में कोई डेट नहीं मिला। हाशिम कदरे बरहमी से आगे को हुआ। तो तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? वो कुछ दिन बाद मेरे सामने इधर खड़ा होगा और अगर मेरे पास कोई लेवरेज ही नहीं होगा इसके खिलाफ, तो मैं इसे कैसे संभाल लूँगा? सर, मैंने पूरी कोशिश की, मगर वो हर तरह से साफ है। अपने ख़ानदान का वो फेवरेट है तो दोस्तों का आइडियल। किसी को कोई काम हो तो सादी यूसुफ है ना। वो नागवारी से कह रहा था, मोहल्ले का चौकीदार रखना हो या गली में स्पीड ब्रेकर बनवाना हो, हमसायों के लड़के फ़ौरन इसी के पास जाते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट और जॉब पे एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय। इसका कोई डर्टी सीक्रेट नहीं मिला मुझे। वो लड़का गोया फरिश्ता है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, सर तल्ख सी मुस्कुराहट। नफ़ी में सर हिलाया और मेज़ पर रखा पेन उंगलियों पे घुमाने लगा। मैं तुम्हें बताऊं खावर, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सबके राज होते हैं। तुमने दुरुस्त जगह नहीं देखा होगा। खावर एकदम चौंक कर इसे देखने लगा, आंखें सुकेड़े कुछ सोचा। आप ठीक कह रहे हैं, एक जगह मैंने वाकई नहीं देखा। फिर सोचते सोचते इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल वो फरिश्ता नहीं है। मुझे एक दिन दें, इसकी इंसानियत दिखाता हूँ आपको। हाशिम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और खावर अजलत में बाहर निकल गया। हाशिम ने गहरी सांस लेकर खुद को बेहतर महसूस किया, फिर मोबाइल उठाया और जुमर का नंबर मिलाकर कान से लगाया। सीट की पूंछ से टेक लगाए वो अब लबों पे कोई धुन गुनगुनाते छत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। माल में दोपहर की निस्बत से रश था। मुतमईन, खुशबाश, मसरूफ़ लोग ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। ऐसे में दुकानों की कतार के सामने राहदारी में हुनैन और सैम भी चल रहे थे। एक शॉप के सामने वो रुके। हना सैम की जानब घूमी, शरारती चमकदार आंखों से इसे देखा। ए मोटे आलू, विंडो शॉपिंग के 2 असूल याद हैं? घुंघरैले बालों वाले दुबले पतले और लंबे लड़के ने झट इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम हर चीज़ मुझे दिखा दिखा कर कहोगी सैम ये ले लो और मैं बिगड़े बच्चों की तरह नहीं नहीं करता आगे बढ़ जाऊंगा। गुड। वो मुस्कुराई, फिर इसकी कोहनी में बाजू डाले शॉप में दाखिल हुई। कदम ब कदम दोनों रैक्स की जानब आए।
حنین نے مختلف اسکیپس سیم کو دکھانی شروع کی۔ سیم بچے دیکھو یہ آپ پہ کتنی پیاری لگے گی۔ وہ بگڑے انداز میں نفی میں سر ہلاتے بولا، نہیں ماما مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ماما؟ اس نے تلملا کر ادھر ادھر دیکھا، سب سیلز مین انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیم جان، وہ جبرن مسکرا کر پیار سے بولی، بیہیو یور سیلف ورنہ ابھی آپ کے پاپا کو شکایت لگاتی ہوں۔ مگر ماما پاپا تو کئی سال سے اوپر ہیں، اکاؤنٹنگ میں، حساب کتاب میں۔ معصومیت سے آنکھیں چپکا کر وہ بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ سارے شغل پہ لعنت بھیج کر اس کا کان مروڑتی، ہینڈ بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ جلدی سے موبائل نکالتی شاپ سے باہر آئی۔ سیم بھی پیچھے لپکا، کیا امی اور پھپھو نے شاپنگ کر لی؟ کیا وہ بلا رہی ہیں؟ ہنا موبائل نکال کر دیکھ رہی تھی اور سیم سوال کر رہا تھا۔ یہ زمر کا موبائل تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہنا کو اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ اور ندرت بلائی فلور پہ نکاح کا جوڑا خرید رہی تھی، اور سیم اور حنین ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسے میں ان کو آزاد کرنے سے قبل زمر نے اپنا فون ہنا کو دے دیا کہ جب فارغ ہو تو ندرت کے فون پہ بتا دے۔ اب بھی سیم نے یہی پوچھا تھا، مگر حنین بالکل چپ سی ہو کر بجتے فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کاردار کالنگ۔ فون پکڑے ہاتھوں پہ پسینہ آنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اٹھانا مت ہنا، پھپھو کا فون ہے۔ سیم نے تنبیہ کی، مگر جیسے دنیا کا بدترین مرض لاحق ہو جائے وہ اور کیا کرے۔ اس نے انگوٹھے سے سبز دائرے کو سلائیڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو زمر؟ وہ ذرا ٹھٹکا تھا۔ نہیں میں حنین۔ دھڑکتے دل اور بے قابو ہوتی خوشی سے وہ جلدی جلدی بتانے لگی، اصل میں ہم مال میں ہیں، پھپھو اور امی دور ہیں، سو ان کا فون میرے پاس ہے۔ اوکے، کیسی ہو تم حنین؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی اعتماد سے مسکرا کر بولی۔ ایسے میں وہ سیم کی طرف متوجہ نہیں تھی جو خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہوں۔ اس کے انداز پہ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تمہارا رزلٹ کب ہے؟ اگلے سوال پہ ہنا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ فوراً سیم کو دیکھا جو بیزار سا کھڑا تھا۔ اگست میں، اور وہ رک گئی۔ تھوک نگلا۔ سارے لمحات پھر سے آنکھوں میں تازہ ہوئے۔ امتحانی مرکز میں ہاشم کو بلانا، پھر وہ سیاہ اور سنہری پارٹی۔ ڈونٹ وری، تمہارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اتنا کچا کام تو نہیں کیا ہوگا؟ ہاشم نے اس کے نرم تسلی دینے والے انداز پہ وہ پھیکا سا مسکرائی، مگر پرجوش اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور ایفل ٹاور کی روشنیاں بھی ماند پڑنے لگیں۔ میں پھپھو کو جا کر بتاتی ہوں، وہ آپ کو کال بیک کر دیں گی۔ وہ کال بیک نہیں کریں گی، میں 10 منٹ میں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ وہ فون بند ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہے تھے۔ خود سے الجھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ جب وہ اس آؤٹ لیٹ پہ آئی جہاں زمر اور امی تھیں تو 10 منٹ بیت چکے تھے۔ وہ دونوں کاؤنٹر پہ کھڑی تھیں۔ ندرت سادہ سی سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی شاپنگ بیگ میں موجود جوڑے کو چیک کر رہی تھی۔ کامدار جوڑے کا رنگ آف وائٹ تھا۔ ذرا سی جھلک سے حنین کو اندازہ ہوا۔ پھر وہ زمر کی طرف آئی جو بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے بل کی رسید پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کے پھپھو کہنے پہ چہرہ اٹھایا۔ وہ حنین سے دراز کرتی، 2 انچ دراز اور زیادہ جاز نظر بھی، بھوری آنکھوں سے ہنا کو دیکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ وہ جب ایسے مسکراتی تھی تو حنین گزرے برسوں کی ساری تلخی اور ناراضگی بھولنے لگتی۔ ہاشم بھائی کا فون آ رہا ہے۔ دوبارہ بجتے سیل کو اس کی طرف بڑھایا۔ زمر نے موبائل سامنے کر کے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کان سے لگایا۔ جی ہاشم کہیے۔ مصروف سے انداز میں وہ پرس بند کرتی گویا ہوئی۔ حنین بتا رہی تھی آپ شاپنگ کر رہی ہیں، مجھے گیس کرنے دیں، کیا یہ آپ کی شادی کی شاپنگ ہے؟ وہ گویا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ زمر نے فوراً حنین کو دیکھا۔ وہ ہاشم کی بات نہیں سن سکتی تھی، مگر جلدی سے بولی، میں نے کال اٹینڈ کر کے بتایا تھا کہ آپ مال میں ہیں۔ ایک دم اپنا آپ مجرم لگنے لگا، نظریں فوراً جھکا دیں۔ ہاشم آپ نے کیسے فون کیا؟ بے تاثر ٹھنڈے انداز میں پوچھتی وہ حنین کے ہمراہ چلتی باہر نکلی۔ ندرت اور سیم اگلی شاپ میں سیم کے کپڑوں کے لیے چلے گئے تھے۔ ندرت نے ہنا کو بھی آواز دی مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو شادی کی مبارکباد دینے کی 1 منٹ۔ اس نے فون کان سے ہٹائے بغیر بلند آواز میں حنین کو پکارا۔ ہنا اگر یہ صاحب اگلے 5 منٹ تک فون بند نہ کریں تو تم اونچی آواز میں مجھے پکار کر کہنا کہ بھابی بھی مجھے بلا رہی ہیں، اوکے؟ جی ہاشم، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رسان سے کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہنا کا تو منہ ہی کھل گیا، وہ جواب میں زور سے ہنسا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس روز وہ گولیاں میں نے ماری ہوتیں تو کیا آپ مجھ سے بھی شادی کر لیتیں؟ وہ محظوظ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو قتل کرنا پسند کرتی، مگر 1000 حصوں میں۔ پھر فارس کو 1000 حصوں میں کیوں نہیں مارا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے مخاطب تھا۔ 4 سال چپ کیوں رہیں؟ اچھا انسان برا کرے تو خاموشی بہتر ہے، لیکن آپ جیسا برا انسان اگر برا کرے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے مجھے۔ وہ جواب میں پھر سے ہنس دیا۔ زمر اور ہنا ہنوز ساتھ ساتھ گیلری میں چل رہی تھیں۔ ہنا کے کان ادھر ہی لگے تھے۔
اور اس برے انسان کو شادی پہ نہیں بلایا آپ نے؟ یہ سوال آپ اپنے کزن سے کریں، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ زمر اب کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آپ غلطی کر رہی ہیں، اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ہاشم۔ آپ نے اس کو ذاتی نہیں رہنے دیا جب اسے میری ممی سے ڈسکس کیا۔ زمر نے تکان سے گہری سانس بھری۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فارس آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کا جرم بھول بھی جائیں تو اس کی اکھڑ طبیعت، غصہ، لاپرواہی، وہ آپ کی ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے گویا زمر کو پکارا، کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہ، آپ بالکل بھی نہیں جاننا چاہیں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے انداز پہ حنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک شاپ کے باہر کھڑی ہو گئی تھی اور زمر ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے، دوسرے سے موبائل کو کان سے لگائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی، مثلاً کیا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو فارس کی ہر بیوی چبھتی ہے، وہ جب بھی شادی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بطور ایک فرسٹ کزن آپ کا اس سے انکہا لاشعوری سا مقابلہ ہے، موازنہ ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زرتاشا کی شادی کے روز بھی جب آپ سٹیج پہ آئے تھے اور میں وہاں تھی اور فارس وہاں نہیں تھا، تب آپ نے زرتاشا سے بھی اس کے غصے اور اکھڑ پن کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے دلہن کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں ہاشم کہ آپ چیز جان بوجھ کر نہیں کرتے، لاشعوری طور پر تب کرتے ہیں جب آپ کو اپنی شادی کی ناکامی یاد آتی ہے۔ سو مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ حنین بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، سانس روک کے، شاکڈ، اور دوسری جانب ہاشم خاموش ہو گیا تھا۔ ویل، آپ نے کافی سخت باتیں کہہ دیں۔ جب وہ بولا تو آواز مدھم مگر بجھی ہوئی تھی۔ میں معذرت نہیں کروں گی، اگر آپ میری ذاتیات میں دخل دیں گے تو پھر اپنی ذاتیات کے بارے میں بھی آپ کو سننا پڑے گا، نرمی سے کہہ کر اس نے ابرو اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر اونچا سا بولی، پھپھو، امی بلا رہی ہیں، کہہ کر خوب شرمندہ ہوئی۔ آپ نے سن لیا، مجھے جانا ہے، اور موبائل بند کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ بھابھی کدھر رہ گئی؟ عام سا انداز جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حنین بالکل چپ رہ گئی اور وہ تب تک نہ بولی جب تک وہ چاروں شاپنگ سمیت اوپر فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں گئے۔ زمر ندرت سے ان کے ریسٹورنٹ کے حوالے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ ان دنوں بنا تھا جب زمر ان سے قطع تعلق تھی، مگر خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ ندرت اور سیم اٹھ گئے تاکہ سیم کے جوتے لے لیں تو حنین جوس میں اسٹرا گھماتی نگاہیں جھکائے سرسری سا بولی، ہاشم بھائی نے برا تو مانا ہوگا اتنی سخت باتوں کا؟ ہاشم کے برا ماننے سے کسے فرق پڑتا ہے؟ زمر نے مسکرا کر شانے اچکائے، پھر گردن ترچھی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ کسی بات پہ پریشان ہو نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال قبل کی چیٹنگ سے اب تک کی چیٹنگ زمر کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آر یو شیور؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کرنا۔ اس نے نرمی سے حنا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اب تم بہت خاموش رہتی ہو، پہلے تم بہت بولا کرتی تھی۔ حنین کے ابرو بھینچ گئے، ایک سخت نظر اپنے ہاتھ پہ دھرے زمر کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری زمر کی آنکھوں پہ۔ میں اور آپ پھپھو کبھی بھی ایک دوسرے سے بہت نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ نکالا اور کرسی دھکیلتی اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زمر گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتی رہی، اور خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ عرب کے اہل زبان اسے جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جمے خون کو کوئی پگھلائے تو کیسے پگھلائے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے باہر ابھی رات کا تیسرا پہر تھا۔ گہرے جامنی آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ راہداری کے پہلے دروازے سے اندر جھانکو تو بستر پر چادر تانے سادی سو رہا تھا۔ پھر نہ کوئی آہٹ ہوئی، نہ آواز آئی، اور وہ آہستہ سے بازو ہٹا کر اٹھا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مٹھی سے مسلا، ادھر ادھر دیکھا، سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ فجر میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ لبوں پہ کوئی دعا پڑھتا بستر سے اترا اور باتھ روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو کرتے شلوار میں ملبوس، ہاتھ، منہ اور پیر گیلے تھے۔ جب وہ راہداری میں دبے قدموں چلتا بیرونی دروازے تک آیا تو ندرت نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، خوابیدہ آنکھیں حیرت سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سادی، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، تم جلدی کیوں اٹھ گئے؟ کیا الارم جلدی بج گیا؟ میں تو الارم نہیں لگاتا امی، آپ کو نہیں پتہ؟ اسے جیسے معصوم سا تعجب ہوا، تو پھر کیسے اٹھے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ سے رات میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے صبح اس وقت جگا دیجیے گا تو اللہ مجھے جگا دیتے ہیں، اور سادگی سے مسکرایا۔ امام صاحب کی طبیعت رات بھر خراب تھی، میں نے کہا کہ صبح میں امامت کراؤں، اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ اچھا، خیر سے جاؤ۔ انہوں نے شاید کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر حنین اور سیم کے کمرے تک گئیں۔ بلند آواز میں ڈانٹنا شروع کیا، کوئی شرم حیا ہے تم دونوں میں؟ اٹھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ سادی باہر نکل آیا تو آوازیں دم توڑ گئیں۔
کالونی کی سڑک ویران اندھیر پڑی تھی۔ سعدی نے تازہ ہوا کو محسوس کرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمین والوں کو آسمان پہ تارے جگمگاتے دکھائی دے رہے تھے اور آسمان والوں کو زمین پہ قرآن پڑھنے والوں کے گھر چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندھیرے کی وہ گھڑی تھی جس میں سب سے زیادہ نور پھیلا تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگایا، قرآن پین نکالا، ایک سفید پین کی صورت کا آلہ جس کی نوک قرآن کے جس حرف پہ رکھو وہیں سے تلاوت کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اور صورتوں کا کارڈ نکال کر تمام صورتوں کے ناموں پہ سوچتی نظر ڈالی۔ اپنے روز کے فجر کے قرآن میں وہ صورت غافر پہ تھا۔ اب اصولاً اس سے اگلی صورت پڑھنی تھی، مگر وہ سوچتا رہا، پھر عادتاً اپنی پسندیدہ سورہ نمل پہ قلم کی انگلی رکھ دی۔ سر اٹھا کر ابرو اکٹھے کیے، بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ اوکے اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، مجھے قرآن ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر میں کیا کروں، مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ پھر مسکرا کر کانوں میں ہینڈز فری پکا کرتے قدم قدم سڑک کنارے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابو کے ساتھ مسجد آتا تھا تو وہ مجھے چیونٹیوں کی قطار دکھایا کرتے تھے۔ تب میں یہ سوچتا تھا انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے کیوں ملایا جائے، مگر بہت سالوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ نمل کیڑوں مکوڑوں کی صورت نہیں ہے، یہ فیملی کی صورت ہے، خاندان کو کیسے جوڑ کر رکھنا ہے، مجھے آپ نے یہ اس صورت سے سکھایا ہے۔ جامنی اندھیرے میں وہ سر جھکائے مسکرا کر سرگوشی میں بولتا جا رہا تھا۔ اوپر کالونی میں کسی گھر کی چھت پہ کوئی نوعمر لڑکی فون کان سے لگائے آنسو بار بار پوچھتی کسی نائٹ پیکج کے طفیل اپنے بوائے فرینڈ سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ سامنے والے ایک اور گھر میں ایک لڑکا بستر پہ لیٹا موبائل دونوں ہاتھ میں پکڑے ٹک ٹک میسج کر رہا تھا، اور چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو مرض عشق میں مبتلا لوگوں کے چہروں پہ اس وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ رات کا دوپہر تھا جب صرف محبوب کے لیے جاگا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سڑک کنارے چلتے گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے کانوں میں لگے ہینڈز فری میں آواز گونجنے لگی، طاسین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور اس کتاب کی جو روشن ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین پہ اس نے پاز کا بٹن دبایا۔ اوہ اللہ! بے بسی بھری مسکراہٹ سے آسمانوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے گردن جھکائے چلتا گیا۔ مطلب کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، یہ کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں، پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہی آیت کیوں لے آتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے سوچنے دیں۔ لب کاٹتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا ہوں۔ چند لمحے اور سوچتے ہوئے بڑبڑایا، ہر دفعہ اس آیت کا مجھے نیا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائے جاتے۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کنارے قدم اٹھاتا سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوئی نہیں انگلی پکڑ کر صحیح فیصلے کرنا سکھائے گا، میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھوں میں اداسی در آئی، دل بھرسا آیا، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی وہ مدھر آواز کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ویران اندھیر سڑک کو اداسی سے دیکھے گیا۔ اللہ، آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ فوراً اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا خیال ہوتا ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری، اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا علم جی؟ آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ، کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، عجب ہے، خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟
اداسی بڑھنے لگی، ارد گرد بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا۔ دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پر کوئی سل سی ہٹنے لگی۔ او اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، نماز صرف پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا، نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑنا، اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا، دکھ، بے بسی، بے فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے، جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے، ہم کم از کم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا۔ پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں۔ وہ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ، جب لوگ مجھے نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا ہے ایمان ایک ہی دفعہ میں خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے تو زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگیں، ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اللہ، مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دن زندگی میں یہ ساری ناتمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے، اور وہ بڑا دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم الیقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوں گے، آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈز فری لگائے فون پہ بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کے سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں، اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی ہیبت تھی یا تلاوت کی آواز کا سحر؟ اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی عجیب سا رعب تھا اور ہر جگہ چھانے لگا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب وہ سب بھول گیا، زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، صرف اپنا اعمال نامہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ جی، ایسے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے، ایسے خیال ایسے آدمی اور دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتا گویا اسے جھرجھری سی آ گئی۔ جب میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پہ اپنے حصے سے خرچ نہ کروں تو میرا آخرت پہ ایمان کمزور ہو جائے گا، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے پوچھا۔ جواب اسے خود بھی معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی، اللہ کے راستے کے علاوہ جس بے مقصد چیز میں میں اپنا مال یا اپنا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیزیں دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے، اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے گی، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی، ایسے چلا جاتا ہے ایمان؟ صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ بولنے سے، ایک دل دکھانے سے؟ ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا، تعجب سا تعجب، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گہرے پراسرار آسمان کو دیکھا، دل بھر سا آیا، ہینڈز فری اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ہر اس چیز کے لیے جسے میں نے نماز سے اوپر رکھا، میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت چھوڑیے گا۔
اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پہ ہی مل گیا۔ سعدی اپنے فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اسے نہیں دیکھا، لبوں پہ مدھم سا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑے گل خان نے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ وہ جواباً دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا۔ جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا اور ننگے پاؤں اندر صحن میں قدم رکھا۔ دم توڑتی رات کی گھڑی، صحن کی اینٹیں ٹھنڈی تھیں۔ توبہ توبہ! گل خان 2 انگلیوں سے باری باری دونوں کان چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے بات نہیں کیے جاتا، اور ادھر مصلے پہ بیٹھ کر ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی صاحب دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم بتاؤ مجھے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادب سے، تمیز سے، اور ادھر مصلے پہ بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے، سر جھکا کر، رو رو کر، ہاں، ہاتھ ہلا ہلا کر خفگی سے اشارہ کر رہا تھا۔ سعدی نے مسکرا کر اس چھوٹے سے پٹھان لڑکے کو دیکھا جو سفید پشاوری ٹوپی پہنے پائنچے اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ اللہ ہماری وہی دعا قبول کرتے ہیں گل خان جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہو، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہونی چاہیے، مصنوعی لفاظی اور ٹی وی پہ بیٹھے علماء والی مشکل گاڑی اردو نہیں۔ اس نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں عام زندگی میں جو سادہ زبان بولتا ہوں، مجھے اسی نیچرل انداز میں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ توبہ! تم چلتے پھرتے کون سا بات کر رہا تھا؟ ہاں؟ اس کے اندر کے مفتی کو ہضم نہیں ہوا، گھور کر مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں فجر کا قرآن سن رہا تھا، ہر آیت کے بارے میں اپنے خیالات اللہ کو بتا رہا تھا، اور اس کے بعد میں ان کو وہ بتا رہا تھا جو میں نے کل کیا اور جو آج کروں گا۔ جالی دار ٹوپی سر پہ لیے اس نے رسان سے جواب دیا۔ برآمدے میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی اسے سلام کرنے لگا تو وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ فارغ ہو کر واپس گھوما تو گل خان سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے بھائی، تم ایسے خود سے بول رہا ہوتا ہے، تم کو ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کس نے سکھایا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ اداس مسکراہٹ تھی۔ میری پھپھو نے، وہ بھی ایک زمانے میں ایسی دعا مانگا کرتی تھی۔ مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں سے غائب ہوئی۔ اب نہیں مانگتی، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر سر جھٹکا، بہت سے خیال بھی جھٹکے۔ تم بتاؤ، آج تمہارے تایا نے کس جگہ تھپڑ مار کر تمہیں نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اب کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گل خان کے چہرے کو ادھر ادھر سے جانچا۔ ہاں، گل خان نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہم ایسا کوئی نشئی ہے جو خود نہیں اٹھ سکتا؟ ہاں؟ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ناراضگی سے اسے گھورا۔ سعدی نے اچھا والے انداز میں ابرو اٹھایا۔ گل خان اسی طرح گھورتا رہا، پھر قدرے جزبوز سا گدی پہ ہاتھ رکھ کر قریب کھسکا۔ کیا گردن ابھی تک سرخ ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ سعدی بے اختیار ہنس دیا، اس کے سر پہ چپٹ رسید کی اور امامت کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ گنتی بھر لوگوں کی صفیں ترتیب دی جا رہی تھیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس گنتی بھر لوگ۔ السابقون السابقون! اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھیں۔ روز فجر طلوع ہو گئی، مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا جب وہ سارا کے گھر کا گیٹ عبور کرتے اندر آیا۔ آفس کے لباس میں تیار، سیاہ سنہری کی چین انگلی میں گھماتے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم عمل کے بال بنا رہی تھیں، ایک آنکھ اس کے بالوں پہ، دوسری ٹی وی پہ شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پہ چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا، ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتے وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سعدی تم! سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائے عجلت میں چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ باس کیا ہوا، خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرنٹ جوڑا بنائے، لمبی قمیض، دوپٹے اور کانوں میں ٹاپس پہنے، سعدی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے لفظ چنے۔ سارا کے ایک بیگ میں کاغذ گھسیٹتے ہاتھ ذرا رکے، ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا، اپنے بیگز لو اور گاڑی میں بیٹھو، فٹافٹ میں آ رہی ہوں۔
پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا سا پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر، ہاں تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ فارس کو رہا ہوئے ابھی 3 ہفتے تو ہوئے ہیں، مگر ضرور یہی اچھا ہوگا۔ سر ہلا کر کہتے اس نے موبائل بیگ کے زپ والے خانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ، تو لنچ پہ ہے نا میٹنگ؟ ذکیہ بیگم نے نفی میں تکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ ہے میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے سعدی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں، اتنے ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شاکی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں گیدرنگز میں نہیں جاتی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہے، یو نو دیٹ۔ مگر فارس وجہ ہے اس سب کی۔ وہ قدرے بلند آواز سے بولی، آنکھوں میں درد، بے بسی، نمی سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بھلے تم اس کے لیے کتنے انتقام لیتے پھرو۔ سعدی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، مگر پھر مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو نو واٹ، سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی یو ان آفس۔ اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ ذکیہ بیگم کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ سارا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر مڑی تو ذکیہ بیگم خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ ان سے نگاہ ملائے بغیر وہ بیگ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعدی کی کار دور جا رہی تھی۔ اتوار کی شام یوسف صاحب کے گھر پہ کوئی ایسی دھن فضاؤں نے بکھیر رکھی تھی جس میں نہ آواز تھی نہ موسیقی، صرف کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت۔ لاؤنج میں رونق سی لگی تھی، گو کہ مہمان کوئی نہیں تھا، سب اپنے ہی لوگ تھے۔ ادھر سامنے صوفے پہ ندرت اور فارس کے کزن جمال بھائی تھے، ان کی بیگم تھی، سارا کی والدہ ذکیہ خالہ تھی، ان کے ہمراہ شپون کا جوڑا پہنے عرصے بعد تیار ہوئی ندرت بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لوگوں سے محو گفتگو تھی، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر مقابل صوفوں کی سمت بھی دیکھ لیتی جہاں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا، 3 ہفتے قبل جیل سے رہا ہوتے وقت کے بے حد چھوٹے بال اب قدرے بڑھ کر اچھے لگ رہے تھے، البتہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش، بس گردن بڑے ابا کی طرف موڑے دھیان سے ان کی کوئی بات سن رہا تھا۔ بڑے ابا خوش تھے، دھیما مسکرا بھی رہے تھے۔ انہوں نے بھی آف وائٹ نئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، تازہ دم اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی فارس سے کوئی بات کہتے تو کبھی قریب بیٹھے نکاح خواہ قاری صاحب سے۔ ایسے میں سیم ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سب سے زیادہ اداس بیٹھا تھا۔ اگر ندرت اس کو غلطی سے دیکھ لیتی تو بنا آواز کے ہونٹ ہلا کر پوچھنے لگ جاتا، کھانا کب لگے گا؟ اور وہ 2-3 دفعہ تو ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ راہداری سے آگے بڑھتے جاؤ تو زمر کے کمرے کا دروازہ آ جاتا، وہ بند تھا۔ اس کے پار اندر بھی گویا مصروف سا انداز تھا۔ حنین اپنے گلابی لمبے گاؤن میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پہ کھلا میک اپ کا سامان ٹھیک کر رہی تھی۔ ساتھ ہی امی کی کزن فرزانہ کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ کے شوہر امجد بھائی، جو زمر کے بھی کزن ہوتے تھے، سعدی کے ہمراہ سامنے کاؤچ پہ بیٹھے تھے۔ سعدی جو بھورے کرتے میں ملبوس تھا، قلم کھولتے ہوئے نکاح کے کاغذات لیے کاؤچ سے اٹھا اور جھک کر انہیں زمر کے گھٹنوں پہ جا رکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پہ بیٹھی ان کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہلکے کام کی سفید لمبی میکسی پہن رکھی تھی، نیچے سلک کا پاجامہ ٹخنوں کو ڈھکے نظر آ رہا تھا۔ کامدار دوپٹے کے کناروں کی سبز پائپنگ اور کہیں کہیں سبز سٹونز کے سوا پورا لباس سفید تھا۔ بال سیدھے کر کے اونچا جوڑا بنا تھا جس پہ دوپٹہ ٹکا تھا۔ میک اپ ہلکا تھا، کانوں میں اور گردن میں ننھے ہیرے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور پرسکون بھی، کافی سکون سے چہرہ جھکائے نکاح کے کاغذات کے صفحے پلٹائے، پھر کاجل سے گہری کی ہوئی بھوری آنکھیں اٹھا کر سعدی کو دیکھا، سوالیہ ابرو اٹھائی، یہ کیا ہے؟ امجد بھائی کی موجودگی کے باعث مسکرا کر پوچھا، وہ بھی شرارت سے مسکراہٹ دبائے اتنی ہی معصومیت سے بولا، اسے نکاح نامہ کہتے ہیں۔ جی مگر سعدی، یہ سیکشن کاٹنے سے میں نے غالباً منع کیا تھا۔ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا، اس کا اشارہ حق طلاق کی جانب تھا۔ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی جو مجھ جیسے تابعدار پوتے نے پوری کی، آپ کو کوئی اعتراض؟ زمر نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، میرے والد سے کہیے جس طرح میں نے کہا تھا ویسا ہی نکاح نامہ تیار کر کے مجھے بھجوائیں، میں دستخط کر دوں گی۔ کاغذات اس کی طرف بڑھائے، سعدی نے مسکرا کر کاغذ کی بجائے اس کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے سٹول سے اٹھایا اور دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھولا اور سامنے لاؤنج کا منظر دکھایا۔
یہاں سے بڑے ابا اور فارس نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مرکزی جگہ پر بیٹھے تھے۔ آپ یہ بات اپنے والد کو خود جا کر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کتنے خوش ہوں گے وہ سن کر، ہے نا؟ اسی معصومیت سے سعدی نے زمر کو دیکھا۔ زمر نے اس کی طرف چہرہ کیا۔ ابا مسکراتے ہوئے فارس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ خوشی پر امید، پہلے سے جوان، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ زمر نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی مرضی کے برخلاف ڈاکومنٹ پہ دستخط کروانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی۔ تو آپ مجھے اس جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتی؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ زمر لب بھینچے کھڑی اسے گھورتی رہی۔ تبھی بڑے ابا کی بات سنتے فارس نے انہیں دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو نگاہ پھسلی۔ راہداری کے سرے پہ کمرے کے کھلے دروازے پہ وہ سعدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیم رخ نظر آتا تھا، دوپٹہ سر پر ٹکا تھا اور نیچے پاؤں تک گرتا میکسی کا فلیئر۔ وہ سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ادھر دیکھا، پھر فوراً چہرہ موڑ کر ابا کو دیکھنے لگا۔ میں ابا سے حساب بعد میں لے لوں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ ایک سیکشن کاٹنے یا نہ کاٹنے سے میرے حقوق پہ کوئی فرق پڑے گا۔ دروازے پہ کھڑے انگلی اٹھا کر دبی آواز میں اسے تنبیہ کی۔ وکیلوں کو 1001 طریقے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈھالنے میں۔ خفگی سے اسے دیکھ کر مڑی اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اسٹول پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے باقی لوگ اپنی آوازوں کے باعث ان کی گفتگو سے یکسر انجان رہے۔ وہ بیٹھی تو سعدی نے نکاح نامہ اس کے گھٹنوں پہ رکھا۔ اس کے قریب جھک کر اس نے دعائیہ کلمات پڑھے۔ قلم اس کے ہاتھ میں دیا کہ آپ زمر یوسف ولد یوسف خان فاس غازی ولد طاہر غازی کو 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں۔ وہ لڑکا سنجیدگی سے عقد نکاح کی سطور پڑھ رہا تھا۔ زمر کا سر جھکا تھا اور قلم انگلیوں کے درمیان تھا۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی۔ آئی ایم سوری زمر، قبول ہے۔ اس نے سر ہلا کر ہلکا سا کہا۔ میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا، قبول ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، قبول ہے۔ آخری دفعہ کہتے اس کی جھکی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری، مگر اس نے وہ سب اندر اتار لی۔ دھڑا دھڑ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کیے، قلم اور کاغذات سعدی کی طرف بڑھائے۔ وہ کوئی دعا پڑھتے اٹھا، زمر کے سر پر ہاتھ رکھا، جھک کر اس کے بال چومے اور کاغذات لیے امجد بھائی کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حنین اسی طرح کھڑی تھی اور فرزانہ باجی اپنی بیٹی کے ہمراہ اسی طرح بولے جا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مبارک ہو پھپھو، حنا نے آہستگی سے نگاہ ملائے بغیر کہا تو زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ رخ واپس ڈریسنگ مرر کی جانب موڑا، اپنا عکس دیکھا اور کامدار لباس میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ حد کھلے دروازے سے باہر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے جبراً مسکراتے وہ آوازیں سنی۔ فرزانہ باجی اور ان کی بیٹی باہر نکل گئیں۔ حنین وہیں کھڑی رہ گئی، باہر دعا ہو رہی تھی۔ زمر نے جھک کر ڈریسر کا دوسرا دراز کھولا۔ وہ 2 ڈبیاں نکالیں، ایک سیاہ مخملی ڈبی اور دوسری سرخ۔ پہلی ڈبی کھولی تو وہ اندر سے خالی تھی، سوائے ننھے سے کارڈ کے جس پہ فارس کے لکھے الفاظ کی سیاہی ابھی تک ویسی ہی تھی۔ حنا نے ذرا چونک کر اسے دیکھا جو ساتھ ہی دوسری نئی ڈبی بھی کھول رہی تھی۔ اس کے اندر وائٹ گولڈ کی ننھی سی نتھ رکھی تھی۔ دیکھو حنا، ابا نے مجھے شادی کا کیا تحفہ دیا۔ زمر 2 انگلیوں سے ناک کی لونگ اتارتے ہوئے بولی، یہ واپس رکھنی تھی اور نہیں پہننی تھی۔ حنین ایک دم بے چینی سے سیدھی ہوئی۔ آپ یہ مت اتاریں، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ لونگ کھولتے اس کے ہاتھ رکے۔ سوالیہ نگاہوں سے حنا کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ یہ اچھی لگ رہی ہے، بس آپ یہ نتھ مت پہنیں۔ کیوں نہ پہنیں؟ آواز پہ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ندرت بڑے ابا کی ویل چیئر لا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زمر کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مدھم آواز میں کوئی دعا دی۔ حنین اس دوران بے چینی سے انگلیاں مروڑتی رہی۔ ہاں تو کیوں نہ پہنے میری بیٹی میرا تحفہ؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے حنا کو دیکھا۔ کیونکہ یہ نتھ مجھے پسند آ گئی ہے، پھپھو کے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی والی پہلے ہی ہے، یہ میں رکھ لوں ابا؟ لپک کر نتھ کی ڈبی اٹھائی اور معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ بڑے ابا مسکرا دیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی، اب کون سی بیٹی اسے رکھے یہ تم دونوں خود طے کر لو۔ کہتے ساتھ انہوں نے زمر کے چہرے کو بھی دیکھا، وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ شیور حنا، یہ تمہاری ہوئی۔ وہ ڈھیلی کردہ لونگ دوبارہ کسنے لگی اور ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ تمیز ہے تم میں؟ ابا نے زمر کو شادی کا گفٹ دیا، کسی کا گفٹ لینا کہاں سے سیکھا تم نے؟ غصے سے لال پیلے ہوتی ندرت کا بس نہیں چل رہا تھا 2 تھپڑ لگا دیں۔ تو باقی سب بھی تو ابا نے دیا ہے پھپھو کو، اب مجھے اچھی لگ گئی تو کیا ہوا؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی دبی مٹھی میں جکڑے کھڑی رہی۔ تم تو گھر پہنچو، تمہیں سیدھا کرتی ہوں میں۔ ندرت نے اشارتاً مدح سمجھا دیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسری جانب دیکھے گئی۔ زمر بڑے ابا سے بات کر رہی تھی، پھر وہ مسکرا کر دوبارہ اسے کوئی دعا دیتے ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اس کی طرف گھومی۔ تو تم ناک سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ؟
مسکرا کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی بس چند منٹ میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا، اور اب وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبی کھول کر نت کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تبھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی چار دیواری تھی، اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سعدی موبائل پہ عجلت میں بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مس حلیمہ، میں سوموار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد اتنے مصروف وقت میں بھی وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ آپ کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کی جالی کے اندر دلہن بنی زمر کھڑی تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کہنے کی بجائے آپ اوپر بتا دیجیے گا کہہ کر جلدی سے کال بند کر کے زمر کو دیکھنے لگا۔ ہوں تو یہ حلیمہ کون ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والدین سے۔ اللہ زمر، آپ بھی نا! اس نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے سر جھلایا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا، تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سی پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے ٹھوڑی کھجائی۔ کیا جواب دے؟ 7 سالوں کی ساری یادیں امڑ کر آنکھوں کے سامنے آئیں۔ اور پھر وہ نیسکوم کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے، آپ بھی نا؟ اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا، پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی ہے۔ پہلی اسے کل عین اسی وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی، اور حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں اور لاؤنج پہ بیٹھے مسکراتے بڑے ابا، اور سنجیدہ سا بیٹھا فارس، اور کھانا کھلنے کا انتظار کرتا سیم، اور خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پونچھتی ندرت، اور کچن میں بھاگ بھاگ کر کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔